طویل انتظار کے بعد موسلادھار بارشوں کا اسپیل، پنجاب اور آزاد کشمیر میں بادل کھل کر برس پڑے۔ لاہور میں یالہ باری کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی یالہ باری سے سڑکیں سفید ہو گئیں۔ فیصل آباد، گجرات، سانگلہ، ہل، شیخپور، مرید اور میرپور آزاد کشمیر میں بھی برسات۔ ملکہ کوثر میں مری میں شدید برفباری، متعدد گاڑیاں پھنس گئیں، کئی سیاح محصور ہو گئے۔ 17 میل سے مری میں سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ ڈی سی اسلام آباد کے مطابق مری اور مضافاتی علاقوں کے رہائشی اپنا شناختی کارڈ دکھا کر جا سکیں گے۔ رش کم ہونے پر مری میں سیاحوں کو داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا سلسلہ 4 فروری تک رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے مختلف میدانی علاقوں میں دھند، موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 13 روپے 55 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 89 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے 75 پیسے مہنگا، قیمت 278 روپے 96 پیسے مقرر۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی، نیپرا نے بجلی 5 روپے 62 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ صارفین پر 49 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اضافہ دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی بنیاد پر دیا گیا۔ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 262ویں کور کمانڈر کانفرنس میں عدم عزم کا ارادہ۔ فورم انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی پر تبادلہ خیال۔ فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی و یقین رکھتا ہے۔ ملک کی خود مختاری، قومی عزت اور پاکستانی عوام کی امنگوں پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی امکان نہیں، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے معاملے پر تبادلہ خیال۔ اجلاس کے فیصلے کے مطابق جو ابھی تک سپریم کورٹ سے فیصلے ہوئے ہیں اس کو چھاپا جائے گا۔ دوبارہ پرنٹنگ کے احکامات آئے تو کاغذ موجود نہیں ہوگا، وہ نہیں چھپ سکیں گے۔ خصوصی فیچرز والا کاغذ ختم ہو گیا، پرنٹنگ کارپوریشنز کی بھی کیپیسٹی کم ہے۔ امریکہ پاکستان میں پرامن انتخابات دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کو اپنے لیڈر منتخب کرنے کا حق ہے۔ پاکستان کی دہشت گردی سے نمٹنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا، 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ عائد۔ دونوں 10 سال تک کسی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار۔ احتساب عدالت نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد مختصر فیصلہ سنایا۔ دوران سماعت جج محمد بشیر نے 342 کے بیان کا پوچھا۔ بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا، بیان کمرے میں ہے، مجھے یہاں صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی جواب لینے گئے تو واپس نہ آئے۔ فیصلہ دونوں ملزمان کی غیر حاضری میں سنایا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جا چکی۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی رہائش گاہ بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ بشرا بی بی کو سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ سزا کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں ہی موجود تھیں۔ وکلاء کو جراح کرنے دی گئی، نہ اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت ملی۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے جا رہے تھے کہ فیصلہ سنا دیا گیا۔
بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو بولے، ملزم کا بیان قلم بند کیے بغیر فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا، امید ہے اعلیٰ عدلیہ اسے کالعدم قرار دے گی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو سزائیں دی جا رہی ہیں، جرح کی اجازت تک نہیں دی گئی۔ احتساب عدالت نے ماضی میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں دیا، یہ ظلم ہوا ہے۔ عوام ہر ناانصافی کا بدلہ 8 فروری کو ووٹ سے لے گی۔ پی ٹی آئی کے لوگ پرامن رہیں، حوصلہ رکھیں، یہ سزا ختم ہو جائے گی، انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکافات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا۔ خان صاحب نے تو حد کر دی، آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے مخالفین کو رلاؤں گا، آج خود رو رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف مکافات عمل سے اس دنیا میں دیکھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مالاکنڈ میں جلسے سے خطاب، بولے بانی پی ٹی آئی کو کہتے تھے مخالف کی بہن بیٹیوں کا خیال رکھیں، بیچ میں نہ لائیں۔ آج خان صاحب کی بیوی کے جیل جانے پر بہت دکھ ہوا، بانی پی ٹی آئی کو ان کے اپنے لوگوں نے پھنسایا۔ بلاول بھٹو نے نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو یہی پرانی انتقامی سیاست کریں گے۔ نون لیگ ووٹ کی عزت نہیں بلکہ بے عزت کر رہی ہے۔ حکومت میں آتے ہی پہلے دن سیاسی قیدیوں کو رہا کروں گا، اشرافیہ کو تکلیف پہنچاؤں گا اور عوام کو ریلیف دوں گا۔ 10 سال سزا ہو گئی قومی راز افشا کرنے پر، قومی سلامتی سے کھیلنے پر، آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی۔ یہ لوگوں کو چور کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سرخرو کیا، یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے۔ جو دوسروں کو چور کہتے تھے وہ خود چور ثابت ہو گئے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری پر خوش نہیں، رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز کا ظفروال میں انتخابی جلسے سے خطاب، بولی بانی پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے جسے شرپسندی کے لیے لایا گیا، مخالفین تھے، نواز شریف ہے، نواز شریف کے خلاف سازشیں کرنے والے گھروں کو چلے گئے، ایک ایک کر کے سب اپنے انجام کو پہنچ چکے، یہ سب مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں۔ آج ایک لیڈر شیروں کی طرح کھڑا ہے، اس کا نام نواز شریف ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا تو جیلیں نہ کاٹتا، ہم نے اپنے سیاست داؤ پر لگائی اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی ڈیجیٹل میڈیا کے افراد سے گفتگو، بولے معاشی اور معاشرتی اعتبار سے 8 فروری کا الیکشن اہم ہے۔ 2018 میں RTS بٹھانے کے باوجود ہم جیت چکے تھے، رات میں پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال کر ٹھپے لگائے گئے، ووٹرز کی توقعات پر پورا اترنا ہی ووٹ کو عزت دینا ہے۔ لوگ جانتے ہیں نون لیگ ہی مسائل حل کر سکتی ہے، ماضی کا رونا دھونا وقت کا ضیاع ہے، ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن 5 روز میں کروانے پر اتفاق، 24 گھنٹوں کے دوران الیکشن کمیشن کو جنرل باڈی کی قرارداد بھیجے گی۔ انٹرا پارٹی الیکشن قانون کے مطابق منعقد ہوں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی جنرل باڈی کا ورچوئل اجلاس، رؤوف حسن پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر مقرر۔ عام انتخابات 2024 پنجاب بھر میں 6 سے 9 فروری تک تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہوں گی، پنجاب حکومت نے اعلان کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں پر بھی ہوگا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں، اسکولوں کے لیے صبح 9:30 بجے کا وقت صرف 3 فروری تک ہوگا۔ اسکول کے باقاعدہ اوقات کا بعد میں مشاہدہ کیا جائے گا۔ باجوڑ میں پی ٹی آئی کے مخلص کارکن ریحان زیب خان کا بہیمانہ قتل۔ ریحان زیب NA 8 اور PK 22 سے آزاد امیدوار تھے، قتل کے حقائق سامنے آ گئے۔ ریحان زیب کے قتل کے ساتھ بھی پی ٹی آئی آفیشل اکاؤنٹ سے اسے ٹکٹ ہولڈر ظاہر کر دیا گیا۔ ریحان زیب نے مضبوط امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی ٹکٹ کے لیے رجوع کیا تھا۔ پارٹی نے ریحان زیب کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں دیا۔ NA 8 باجوڑ سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ گلداد خان کو دیا گیا۔ ریحان زیب نے ٹکٹ نہ ملنے پر بطور احتجاج ٹویٹ بھی کیا۔ انتخابی مہم میں ریحان زیب کی مقبولیت سوشل میڈیا پر واضح تھی۔ ریحان زیب کے قریبی ساتھیوں نے قتل کا براہ راست الزام گلداد خان پر لگا دیا۔